ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو صدقے کی تلقین فرما رہے تھے کہ ایک اعرابی آ پہنچا جس کے پاس ایک بڑی خوبصورت اونٹنی تھی۔ اس اعرابی نے اسے ایک جگہ کھڑا کر دیا۔ سحری کے وقت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو اونٹنی کی طرف توجہ فرمائی اور اس کا حال پوچھا تو وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس اعرابی کے پاس تھی، وہ مجھے ایک سنسان جنگل میں باندھ دیا کرتا۔ رات کے وقت جنگل کے جانور میرے ارد گرد جمع ہو جاتے اور کہتے، اسے نہ چھیڑنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے۔ میں اس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجر و فراق میں تھی۔ آج اللہ نے احسان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوئے اور اس کی طرف زیادہ توجہ فرمانے لگے اور اس کا نام اسبا رکھا۔ ایک روز اسبا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درخواست کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کیا؟ عرض کی، آپ اللہ سے میری یہ باتیں منظور کرا دیں کہ جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری رہوں، اور دوسری بات یہ کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے موت آ جائے تاکہ میری پشت پر کوئی دوسرا سواری نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یقین دلایا کہ تمہاری پشت پر کوئی سواری نہ کرے گا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا کر وصیت کی کہ اسبا پر میرے بعد کوئی سواری نہ کرے، کیونکہ میں نے اس سے عہد کیا ہے، بیٹی تم خود اس کی دیکھ بھال کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں گمسم رہنے لگی۔ ایک رات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس اونٹنی کے قریب سے گزری تو وہ اونٹنی آپ رضی اللہ عنہا کو دیکھ کر یوں گویا ہوئی، ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، جب سے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے میں نے گھاس کھانا اور پانی پینا چھوڑ دیا ہے۔ خدا کرے مجھے جلد موت آ جائے، کیونکہ مجھے اس زندگی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی زیادہ پسند ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہی ہوں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا اس اونٹنی کی باتیں سن کر رونے لگیں اور پیار سے اپنے ہاتھ اونٹنی کے چہرے پر ملنے لگیں۔ اسی حالت میں اس اونٹنی نے جان دے دی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے لیے کفن تیار کرایا اور ایک گہرا سا گڑھا کھدوا کر اسے دفن کر دیا۔